السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے بارے میں۔ نماز ہمارے لائف میں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے آج ہم جانیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بہت پیار کرتا ہو، بہت پیار سے آپ کو ایک گفٹ دیتا ہو، تو اس گفٹ کو آپ کتنا سنبھال کے رکھیں گی، اس گفٹ کو آپ کتنا ویلیو کریں گی، ہے نا؟ ویسے ہی نماز بھی ہمیں ایز اے گفٹ دیا گیا۔ کس نے دیا؟ ہمارے ماں سے، بلکہ پورے کائنات کے ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والے نے، اللہ نے ہمیں نماز ایز اے گفٹ میں دیا۔ ہم اس گفٹ کی کتنی ویلیو کرتے ہیں، نماز ہمارے لائف میں کتنا امپورٹنس دیتے ہیں نماز کو۔ ہمارے نبی کی آخری نصیحت ہے، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ اگر نماز چھوڑنے کا کوئی موقع ہوتا تو کربلا کے میدان میں، کربلا کے جنگ میں ہوتا۔ ہمارے نبی کے پیارے نواسے حسن اور حسین، جنگ میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ وہ آلریڈی جنتی ڈکلیئرڈ تھے، کربلا کی وجہ سے نہیں۔ جب انہوں نے ماں کے دودھ پیتے وقت ہی صرف وہ جنتی نہیں تھے، جنت کے نوجوان کے سردار تھے، آلریڈی ڈکلیئرڈ تھے، پھر بھی انہوں نے جنگ میں بھی نماز پڑھا۔ انہوں نے جا کے دشمن سے پوچھا، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے وقت دو، تھوڑی دیر جنگ روک لو، لیکن وہ دشمن کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ہم تلواریں چلائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ آدھے لوگوں نے نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے جنگ لڑی، پھر آدھے لوگوں نے نماز پڑھی، پھر آدھے لوگوں نے جنگ لڑی۔ ایسا کیوں کیا؟ نانا کا پیغام کو آگے پہنچانا تھا۔ نماز ایسی چیز ہے، جنگ میں بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر بیمار ہو تو یا سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کسی بھی دن پورا کر سکتے ہیں، اور زکوٰۃ ہم افورڈیبل نہیں کر سکتے تو وہ بھی معاف ہے۔ اگر حج ہم افورڈیبل نہیں کر سکتے تو وہ بھی معاف ہے، مالدار کے لیے حج۔ لیکن ایک نماز ہے، وہ نماز کا کوئی معافی نہیں ہے، جنگ کے میدان میں بھی نہیں۔ نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ ایسی چیز ہے نماز، کسی بھی وجہ سے بیمار ہو یا کچھ بھی ہو، نماز ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لائف میں۔ اگر ایک کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کل ایگزام ہونے والا ہے، اس کویشچن پیپر کو سارے اسٹوڈنٹس کو دے دیا جائے تو کوئی اسٹوڈنٹ اس ایگزام میں فیل ہوگا؟ کوئی ڈلر اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، اس ایگزام میں وہ ضرور پاس ہوگا، ہے نا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، قیامت کے دن پوچھے جانے والے 10 سوال ہمیں بتا دیا۔ اس میں سے پہلا سوال ہے نماز۔ نماز پہلا سوال۔ اس شخص کو دیکھا جائے گا، اس کی عمر 70 ایئرس ہے، 10 ایئرس ایلیمنیٹ کر لو، اور 60 ایئرس، 60 انٹو 3، 65 انٹو 5، نماز پورے ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہو تو کوئی سنت یا نفل نماز کوئی ہے کمپنسیٹ کرنے کے لیے؟ اگر نماز پورے ہے تو اس کے لیے نیکسٹ آسانیاں ہوگی۔ اگر نماز پورے نہیں ہو تو جتنے بھی نیکیاں کر لو، جتنا صدقہ خیرات کر لو، جتنے بھی نیکیاں کر لو، اس کے نامہ اعمال بند کر دیا جائے گا اور اسے گھسیٹ کے لے کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نماز اتنی امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ کویشچن، قیامت کے دن پوچھا جانے والا فرسٹ کویشچن نماز کے بارے میں۔ اگر نماز ہو تو سب آسان، اگر نماز ہی نہ ہو تو سب مشکل ہو جائے گا اس دن۔ نماز ایسی چیز ہے، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ایک کنیکشن بلڈ کرتی ہے۔ پورے قرآن میں ہر سورہ نکال لو، اللہ پورے قرآن میں فرماتا ہے نماز پابندی سے پڑھا کرو، نماز پابندی سے پڑھا کرو، نماز اور صبر کے ذریعے میری مدد حاصل کرو۔ اللہ کو پتہ ہے انسان کے لائف میں پرابلمس ہوں گی اور وہ پینک ہو جائے گا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ نماز پڑھو، نماز اور صبر کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، میں تمہیں ہیلپ کروں گا۔
نماز پڑھنے سے ہمارے لائف میں جو پرابلمس ہے اللہ اسے بیٹر اور بیسٹ سولوشن کے ساتھ ہمارے لائف سے اس سارے پرابلمس کو نکال دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز پابندی سے پڑھو، صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو۔ اللہ 5 وقت بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز زندگی میں ہے تو ہم کامیاب رہیں گے۔ آپ کہیں گے کہ فلانا شخص تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو بہت کامیاب ہے، بہت رچ ہے، بہت ہیپی ہے اپنے لائف میں، اس دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کامیاب ہونا ہو تو ہمارے لائف میں نماز کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس رب نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، کیا اس رب کے لیے ہمارے پاس 24 منٹ نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت بیزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہم اتنے بیزی ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کتنا وقت ہم ضائع کر لیتے ہیں فون دیکھنے میں، ریلز چلانے میں، ٹی وی دیکھنے میں، گھومنے میں، کتنا وقت ضائع کر لیتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا؟ ہر چیز کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، نماز کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ چاہے فرض ہی کیوں نہ لو، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، کتنا وقت لگے گا؟ 2 فرض پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 4 سے 5 منٹ۔ 4 فرض پڑھنے میں کتنا منٹ لگے گا؟ 7 سے 8 منٹ۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے؟ سچ میں ہم اتنے بیزی ہو گئے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ کل سے ہم نماز شروع کر لیں گے، جب ہمارے بچے سیٹ ہو جائے جب سے ہم نماز شروع کریں گے۔ ایسے کئی سارے لوگ اپنے قبروں میں ہیں جو کہتے تھے کہ کل سے ہم نماز شروع کریں گے، وہ چیخ چیخ کر اللہ سے پکار رہے ہوں گے، یا اللہ ایک بار ہمیں اس دنیا میں بھیج دے، ہم پورے نیک اعمال کر کے آئیں گے، سجدے سے ہم سر نہیں اٹھائیں گے، پلیز ایک بار ہمیں اس دنیا میں بھیج دے، چیخ چیخ کر اپنے رب کو پکار رہے ہوں گے۔ آپ کے اور میرے پاس اب ٹائم ہے نماز پڑھنے کے لیے، کیوں ہم نماز کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے؟ جو سب سے پہلے ہمیں امپورٹنس دینا چاہیے وہ نماز، کیوں نہیں دیتے؟ جو شخص فجر نماز نہیں پڑھتا نا، صبح کا نماز، شیطان اس کے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے، اور ہم نماز نہیں پڑھتے اور اللہ سے کیا خیر و برکت کی امید لگا سکتے ہیں؟ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے 5 وقت، وہ سٹارٹ کیجئے کہ فجر نماز ایٹ لیسٹ 2 فرض کیوں نہ ہو، فجر نماز سے آپ سٹارٹ کیجئے اور کنسسٹنٹلی کچھ دن پڑھا کیجئے، آپ اس پہ کنسسٹنٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور نماز ایڈ کیجئے، کچھ دن پڑھا کیجئے، اس کے بعد اور ایک نماز ایڈ کیجئے۔ ویسے آپ 5 وقت نماز فرض ہی کیوں نہ ہو، 5 وقت نماز آپ پڑھا کیجئے۔ جو لوگ دن میں 2 وقت، 3 وقت یا 4 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ پوری کوشش کیجئے کہ 5 وقت نماز ایٹ لیسٹ فرض پڑھا کرے۔ نماز ہمارے لائف میں اتنی امپورٹنٹ ہے، نماز رزق بڑھاتی ہے، نماز برکت دیتی ہے لائف میں، نماز قبر میں نور دیتی ہے۔ ہم سب کو اللہ ہدایت دے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچائے، ہم سب کو دین کے راستے پہ چلائے، ہم سب کو سلامتی کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کر دے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔